لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الجنة للمتقين والعاقبة للموحدين والنار للعاصين والملحدين ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على نبي الأمي رسول الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلة في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهینا صلوات پڑھیں محمد ماتم نارا نے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا و خانوادہ آل محمد، یقیناً ہمارے یہ لمحات اور ہمارے یہ اوقات عبادت میں شمار ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر محمد و آل محمد عین عبادت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، عین عبادت ہے۔ اور یہ عبادت وہ ہے جس کا شرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اس میں فقط ہم شریک نہیں ہیں، اس میں فقط ہم شریک نہیں ہیں بلکہ اس عبادت میں ملائکہ بھی شریک ہیں، انبیاء بھی شریک ہیں، اور فقط انبیاء شریک نہیں ہیں، فقط ملائکہ شریک نہیں ہیں، اس میں خود خداوند قدوس بھی شریک ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، خود خدا بھی شریک ہے۔ میں نے آیت ایک پڑھی ہے، لیکن اس سے قبل کی ایک آیت بھی پڑھوں گا۔ آیت سورہ احزاب آیت نمبر 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اور فقط لعنت نہیں ہے ان کے لیے، دنیا اور آخرت میں فقط لعنت نہیں ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے، اور آخرت میں لعنت کے ساتھ ایک ایکسٹرا بھی ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ان کے لیے ایک توہین اور ذلت آمیز عذاب بنا رکھا ہے۔ اس سے قبل کی آیت جسے تمام عالم اسلام، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا بریلوی، کیا حنفی، جس کو دیکھی وہ پڑھتا ہے، کب؟ جب اذان شروع ہونے والی ہوتی ہے تو شیعہ سنی سبھی مل کے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بے
شک اللہ اور اس کے ملائکہ، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، اور وسلموا، فقط درود سے کام نہیں چلے گا، تمہیں سلام بھی کرنا پڑے گا۔ اور آج کے دور کے افراد وہ ہیں جو درود تو بھیجتے ہیں مگر سلام سے پرہیز کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کچھ افراد ایسے بھی ہو گئے ہیں۔ یہ سلام کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سلام پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کے بعد جو پڑھتے ہیں ان میں بھی جھگڑا ہے کہ بیٹھ کے پڑھیں کہ کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اب یہ اپنے اپنے ادب و تہذیب کی بات ہے کہ بیٹھ کے پڑھا جائے کہ کھڑے ہو کے پڑھا جائے۔ اور میں نے اس سے قبل ایک واقعہ آپ کے اذان عالیہ تک منتقل کیا تھا، اسی دلہی پور میں، میرا اپنا واقعہ نہیں ہے، جس سے مربوط ہے، میں نے جس سے سنا ہے، میں نے نقل بھی کیا تھا کہ میں نے اسے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید شہنشاہ حسین صاحب قبلہ نقوی حال مقیم پاکستان، ان کی زبان سے سنا تھا۔ جب وہ ایام حج میں حج پہ گئے اور مدینہ منورہ پہنچے تو ان کے ساتھ کچھ مصری لوگ تھے، انہوں نے بیان کیا کہ جب انہوں نے روضہ رسول کی جانب دیکھا، سلام کیا، تو ان کے جو پڑوسی تھے انہوں نے روکا کہ بھائی ایک سلام کافی ہے، پھر آپ یہ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے روکا کہ آپ یہ سلام کیوں کر رہے ہیں؟ تو جناب عالی قدر خاموش ہو گئے اور کچھ دو چار قدم آگے بڑھے۔ اس کے بعد محو گفتگو ان مصری برادر سے ہو گئے اور پوچھا کہ جناب آپ کے والد زندہ ہیں؟ کہا الحمدللہ وہ زندہ ہیں۔ کہا اللہ انہیں طول عمر دے۔ آپ کے دادا زندہ ہیں؟ کہ نہیں وہ تو اللہ کی رحمت سے ملحق ہو گئے۔ فوراً مولانا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انہی کے سامنے ان سے کہا کہ آپ کے دادا کے اوپر لعنت ہو، تو مجھ سے لڑنے لگے اور جھگڑنے لگے کہ آپ نے میرے دادا کے اوپر لعنت بھیج دی۔ کہا کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا لعنت پہنچ جاتی ہے، سلام نہیں پہنچتا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اگر سلام نہیں پہنچتا تو لعنت بھی نہیں پہنچتی۔ آپ کو بگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ چاہے آپ کے دادا ہوں چاہے کوئی اور ہو، اگر لعنت پہنچتی ہے تو جسے اللہ نے سلام کے لیے منتخب کیا ہے اس پر سلام ہر لمحہ پہنچتا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیز اور دوستو، تو کبھی گھبرائیے نہیں، آفت زمانہ سے کبھی گھبرائیے نہیں۔ یہ آفتیں وہ ہیں جو ہمیں کب کا نگل گئی ہوتی، لیکن عزیزوں ان کے حلق میں ایک کانٹا ہے جو انہیں ہمیں نگلنے نہیں دیتا، لیکن وہ ہمارے لیے حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ یہ آفت زمانہ ہمیں کب کا کھا گئی ہوتی اگر ہمارا محافظ امام زمانہ نہ ہوتا، لیکن ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اب جو اہم گفتگو ہے وہ یہ ہے، ایام عزائے فاطمیہ کا انعقاد کئی برسوں سے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، کئی برسوں سے ہو رہا ہے، اور یقیناً پیغام کی ارسال و ترسیل کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور ہم نے اپنے بچپنے میں بنارس میں بھی پروگرام منعقد ہوتے تھے، چھوٹے پروگرام ہوتے تھے، مجلس کی شکل میں ایک مجلس ہو گئی، اس موقع پر تابوت اٹھ گیا اس موقع پر، لیکن مسلسل مجالس کا سلسلہ ہم نے اپنے بچپنے میں اپنی پہلی درسگاہ جو حوزے کی شکل میں ہے، حوزہ علمیہ جامع امامیہ ناصریہ جونپور، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، وہاں پر کافی زمانے پہلے سے سہ روزہ پروگرام، 3 دن کا پروگرام منعقد ہوتا تھا، جس میں مختلف علماء اور ذاکرین جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے
سلسلے سے اپنی معلومات ہم تک فراہم کرتے تھے۔ میں گزارش گزار ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے، اپنے ہم عصر افراد سے، اپنے بچوں سے بھی، ہم اتنے بیدار ہو جائیں۔ ایک سوال ہے آج کے دور میں، آپ اپنے معاشرے کے کسی بھی مسلمان سے کہیے کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو، اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ دیجئے۔ کوئی بھی مسلمان جو حتیٰ کہ اس کی طرفداری کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے عالی جناب مولانا سید حیدر مہدی صاحب قبلہ، استاد جامعہ جوادیہ و جامعہ علویہ اور امام جمعہ دلہی پور تشریف لا چکے ہیں، اور ان کو دیکھ کے مجھے وقت کا بھی احساس ہو گیا ہے، لہذا میں اپنے وقت کو سمیٹتے ہوئے گفتگو کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں، میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں، اس کسی مسلمان سے کہیے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ لو، حتیٰ کہ جو کھل کے اہل بیت کی دشمنی کا اعلان کرتے ہیں، صلاۃ و سلام کا انکار کرتے ہیں، ان سے بھی کہیے تو وہ نہیں رکھیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ایام عزا جو محرم کے مہینے میں 2 مہینہ 8 دن تک لگاتار مجالس اور اہل بیت کے فضائل اور دشمنان اہل بیت کی پہچان کرائی جاتی ہے، تو حتیٰ کہ وہ شیعہ نہ بھی ہو، حسینی نہ بھی ہو، مگر اتنا جانتا ہے کہ یہ ایسی ذات ہے جن سے رشتہ رکھنا اپنے لیے مصیبت کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے محرم کی مجلس کے دوران، ایام عزا کے دوران اعلان براعت دشمنان اہل بیت سے کیا ہے، ان کی پہچان بتائی ہے، ان کی ذات سے لوگوں کو آشنا کرایا ہے۔ تو اب کوئی بھی قاتلان حسین سے اپنا رشتہ رکھنا نہیں چاہتا۔ گزارش اتنا ہی چاہتا ہوں کہ ایام عزائے فاطمیہ میں حضرت فاطمہ کی فضیلت اور ان کے دشمنوں کو بے نقاب اتنا کیا جائے کہ کوئی بھی مسلمان دشمن فاطمہ سے اپنا رشتہ نہ رکھے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم مجالس کا انعقاد کریں گے۔ سیرہ پروگرام چل رہا ہے، مستورات کا بھی پروگرام ہے، اور آج دوسرا دن ہے مردوں کی مجالس کا، جس میں علماء آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اور جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں، بس گزارش اتنا ہے کہ اس پروگرام کو اتنا عروج دیجئے ہر قریہ میں، ہر بستی میں، کہ دشمن زہرا صلوات اللہ علیہ ایسے بے نقاب ہو جائیں کہ جنہیں پتہ نہیں ہے کہ عدو زہرا کون ہے، وہ بھی جان جائے اور ان سے اپنا رشتہ توڑ لے۔ پھر کوئی اپنا نام فاروقی نہ رکھے، پھر کوئی اپنا نام صدیقی نہ رکھے، سب اپنے کو حسینی یا علوی کہتے نظر آئیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ذات جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، خدا اعلان ولایت بھی کر رہا ہے اور اعلان براعت بھی کر رہا ہے۔ اعلان ولایت کیا تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اظہار براعت کیا تو یہ کہہ کے کیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ارے جب رسول اور آل رسول کے دشمن پر خدا لعنت کر رہا ہے تو مسلمانوں کو اعتراض کیوں ہے؟ مسلمان مل کر کے دشمن خدا، دشمن قرآن، دشمن اسلام، دشمن رسول، دشمن آل رسول سے اعلان براعت کریں کہ ہم ان سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتے۔ عزیزوں اور دوستوں، ابھی کل کی مجالس میں تذکرہ ہوا، اسلام کا چولا اوڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ مسلمان تب ہے کہ جب وہ مطیع و فرما بردار ہو۔ آپ سب محب ہیں، یہ بات میرے لیے اور آپ سب کے لیے بھی ہوگی اور تمام عالم اسلام کے لیے بھی۔ کون ایسا مسلمان ہے جو دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں ہے؟
مجھے اسلام سے محبت نہیں ہے، مجھے قرآن سے محبت نہیں ہے، مجھے آل رسول سے محبت نہیں ہے. ہر دور میں اللہ و رسول سے محبت کا اعلان کرنے والے بہت ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج آپ کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، تمام عالم اسلام جتنے بھی فرقے میں بٹا ہوا ہے وہ محبت کا اعلان کر رہا ہے. لیکن عزیزوں، قرآن سے پوچھئے آیا ہماری محبت صحیح ہے کہ نہیں؟ عالم اسلام کی محبت صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن کہے گا اے نبی کہہ دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اتباع شرط ہے محبت کے لیے. یہ پیغام عالم اسلام کے لیے تھا، ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں تو کیا فقط یہ محبت لفظی ہے، زبانی ہے، کہ اس میں کچھ حقیقت کے بھی جوہر دکھائی دے رہے ہیں؟ اگر حقیقت کے جوہر دکھائی دے رہے ہیں تو یہ محبت حقیقی ہے، لفظی اور زبانی نہیں ہے. لیکن اگر محبت کے جوہر نہیں دکھائی دے رہے ہیں اطاعت کی شکل میں، اتباع کی شکل میں، تو ہم اپنے کو اہل بیت کا محب نہ مانیں، اہل بیت کا محب نہ مانیں. اس لیے کہ اگر محبت ہے تو اطاعت ضروری ہے. زہرا صلوات اللہ علیہا بذات الرسول ہیں، ہم نے ان کی محبت میں یہ پروگرام منعقد کیا ہے اور مسلسل یہ مدارس کا سلسلہ چل رہا ہے. آیا ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا اور ان کی اولاد سے جو محبت ہے کتنے کمال پر ہے. ہمیں ان سے محبت ہے، عقیدت ہے، یقیناً محبت ہے اور عقیدت ہے، لیکن اس محبت کو مزید جلا بخشیے، مزید مضبوط کریے اطاعت کے ذریعے سے، ان کی پیروی کے ذریعے سے، ان کے پیغامات پر عمل کے ذریعے سے. اگر ہم نے دعوے محبت کیا اور ثبوت محبت نہ دیا تو کم سے کم فرشتوں ہی سے سیکھ لیجئے کہ ثبوت محبت کیسے دیا جاتا ہے. بچوں نے آگے کہا اماں کل عید ہے، اماں کل عید ہے، مدینے کے بچے نیا لباس پہنیں گے. ماں نے کہا کل درزی لے کے آئے گا. جسے محبت ہے اس نے ثبوت محبت میں اپنے کو دروازے سیدہ پر درزی بنا کے کھڑا کر دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اپنے کو خاتون جنت ہیں، رضوان جنت کو عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن جیسے ہی زبان سے نکلا کل درزی لے کے آئے گا تو اب کل سویرے کا انتظار کون کرے؟ صبح کی کرن نمودار ہو رہی ہے، دق الباب ہو رہا ہے، آواز دی کون؟ انا خیاط الحسنین. ایک رضوان جنت درزی بننے کو تیار ہے، ہم خادم زہرا بننے کو تیار نہیں ہے. ایک پیغام ہے عزیزوں اور دوستوں، شادی ہوتی ہے، یہ پیغام میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، اس بستی کے لیے بھی ہے اور تمام محبان اہل بیت کی بستیوں کے لیے بھی ہے. شادی ہوتی ہے، تہذیب صاحب نے ہمیں بلایا، ہم نے تہذیب صاحب کو بلایا. کوئی انجمن کا جھگڑا نہیں، کوئی مسجد کی امامت کا جھگڑا نہیں، کسی پارٹی اور کسی انجمن کا جھگڑا نہیں. فوراً ہندی میں تتکال، ارے حضور میں راجی پہنچ جاؤں گا، محلے میں بھی ہیں تو کوئی جھگڑا نہیں. تمام محبتیں ان کے اوپر اڈیل دیتے ہیں. دل میں اگر کچھ ہے بھی تو اسے ظاہر نہیں کرتے کہ بات بنی رہے. فاتح جھارکھنڈ ہے. خدا انہیں مزید عروج بخشے اور ان کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. یقیناً جو کام انہوں نے کیا ہے وہ ہم جیسے افراد کے بس کی بات نہیں ہے. جس طرح سے انہوں نے دین کی خدمات کو انجام دیا ہے اور آج بھی دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرتا رہے، روز دن دونی رات چوگنی ترقیاں ہوتی رہیں. لیکن عزیزوں، یہ میں نے ایک مثال دی ہے
اس لیے کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، کسی اور کو کہوں گے تو شاید وہ ناراض بھی ہو جائے، لیکن عزیزوں انہوں نے بلایا، میں پہنچا، میں نے بلایا، یہ پہنچے، کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن اب محرم آ گیا، ارشد صاحب میرے مجلس میں آئیے گا، اب میں نے دیکھا کہ میں اپنی مسجد چھوڑ کے جاؤں گا، میں اپنی انجمن چھوڑ کے جاؤں گا، یہ دوسرے انجمن کے ہیں۔ عزیزوں سارے جھگڑے امت میں انجمن بازیوں اور آپسی مفاد نے رکھا ہے کہ جب اہل بیت کا نام آتا ہے ہم انجمن میں بڑھ جاتے ہیں، ٹکڑوں میں بڑھ جاتے ہیں، فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، اپنی اپنی شخصیات میں سمٹ جاتے ہیں۔ ارے طریقہ سیکھو اہل بیت کے در سے وابستہ ہونے کے لیے فرشتوں سے۔ کیسی محبت ہے اہل بیت سے، کیسی محبت ہے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی ذات مبارکہ سے، کیسی محبت ہے حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد سے کہ ہم ان کے نام پر ایک نہیں ہو پاتے، اپنے ذات پر ایک ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیزوں یہ بات نہیں ہے، اگر ہمیں ان سے محبت ہے تو ہم اپنی ذاتیات کو ایک طرف، انجمنوں کو ایک طرف، اہل بیت کے نام پر متحد دکھائی دیں، اہل بیت کے نام پر متحد دکھائی دیں۔ آج نعرہ حیدری کے زور و شور سے مجلسیں گونجتی رہتی ہیں، یقیناً گونجنا بھی چاہیے، اظہار ولایت ہو، لیکن عزیزوں پہچانو تو صحیح کہ پہلی مجاہدہ محافظہ ولایت کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ نعرہ حیدری اس کائنات میں اگر کوئی پہلی مجاہدہ ہے حفاظت ولایت کے لیے تو اس ذات گرامی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ کون سی ذات ہے فاطمہ زہرا؟ جن کے گھر کا شرف یہ ہے کہ فرشتے جاروب کشی میں اپنا فخر سمجھتے ہیں، چکی چلانے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں، ان کے دروازے پر جب آسائی کرنا اپنا فخر سمجھتے ہیں، اور ہم خادمان زہرا کا دم بھر کے بھی صلوات علی محمد والے محمد، خادمان زہرا کا دم بھرنے کے بعد بھی ان کی فرش عزا پہ آنا اپنی ذاتیات کے لیے ہم فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنی ذاتیات کو سامنے رکھ لیا تو یہ آیا ہمارے لیے باعث فخر ہے یا باعث ملامت ہے؟ دوستوں حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا دین کی خاطر، تبلیغ دین کی خاطر اللہ رسول اور اس کے ولی کی اجازت سے یہودی کے گھر چلی جائیں، شادی میں شرکت کرنے کے لیے چلی جائیں، اور اثر یہ ہو اخلاق کا، اثر یہ ہو عظمت کا کہ جو یہودی تھے وہ یہودی نہ رہیں۔ اور ہمارے کردار و اخلاق کیا ہیں؟ ہم تو اپنوں ہی کو کھوتے جا رہے ہیں۔ نہیں، اگر اخلاق و کردار کو سنوارنا ہے تو حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور ان کی اولاد سے ان کی سیرت کو اپنی سیرت میں سمونے کی کوشش کریں۔ جناب فاطمہ زہرا کی ذات والا صفات کے بارے میں ابھی علماء اور خطبہ کل سے مسلسل آپ کے اذہان عالیہ کو منور کر رہے ہیں، میرے مزاج سے آپ واقف ہیں۔ فضائل قرآن سے اور فضائل احادیث کے ذریعے سے آپ نے سنے بھی ہیں اور سنتے رہیں گے۔ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو، اور میں نے گزارش کی تھی حجت اسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید منتظر جعفری صاحب قبلہ سے کہ جب ایام عزائے فاطمیہ کا انعقاد مسلسل ہو رہا ہے تو اس کا بھرپور فائدہ ہماری قوم کو پہنچنا چاہیے، اور پھر ملتمس ہوں اور گزارش گزار ہوں کہ ہم جن خطبہ اور علماء اور ذاکرین کو دعوت دے رہے ہیں ہم انہیں پہلے سے ایک موضوع بھی دیں۔ آ جائیں گے تو پڑھیں گے، نہیں آئیں گے انشاءاللہ دوسرا ذاکر، انہیں موضوع دیں۔ ذات فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور قرآن، ذات فاطمہ زہرا اور تربیت اولاد، حضرت فاطمہ زہرا اور سخاوت، بہت سارے موضوع ہیں جن کے بیان کرنے سے ہمارے بچوں کے قلوب منور ہو جائیں۔ ہم جب مجلس منعقد کر رہے ہیں اس پیرائے سے تو آنے والے
علماء اور خطبہ ذاکرین اس پر متوجہ بھی رہیں کہ ہم ضروری نہیں کہ ہم 1 گھنٹہ پڑھیں، ایک گوشہ بھی اگر ہم نے ذات فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا بیان کر دیا اور بات ہمارے بچوں تک پہنچ گئی تو مقصد کامیاب ہے۔ عزیزوں اور دوستوں، یہ تمام جو امور ہم انجام دیتے ہیں کس لیے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، نیکی کی ہدایت، برائی سے روکنا، اور بھی دیگر بہت ساری نیکیاں ہیں اس معاشرے میں جسے ہم انجام دیتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھئے، شیعہ سے پوچھئے، سنی سے پوچھئے، دیوبندی سے پوچھئے، وہابی سے پوچھئے، بریلوی سے پوچھئے، کسی سے پوچھئے کیوں کر رہے ہیں؟ کہا رضا پروردگار حاصل کرنے کے لیے، رضا پروردگار۔ لیکن رضا پروردگار کیسے ملے گی؟ ٹھیک میرے پیچھے بھی پوسٹر میں لکھا ہوا ہے، اسے بھی دیکھ لیجئے گا۔ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے ذات والا صفات کے سلسلے سے ان کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سرکار خطی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضا لرضاہا۔ جو یہاں حدیث لکھی ہے اس کے الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں۔ یہ تب بیان کیا جب اصحاب کا مجمع ہے، اور یہ جو حدیث لکھی ہے وہ تب بیان کیا جب جناب فاطمہ اور دیگر افراد نے جناب فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ بے شک اللہ راضی ہوتا ہے۔ کب؟ جب تو راضی ہوتی ہے، اور غضبناک ہوتا ہے تب جب تو غضبناک ہوتی ہے۔ اور عوام کے سامنے بھی کہا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، خدا اگر کسی سے غضبناک اور ناراض ہوتا ہے اسی سے جس سے فاطمہ ناراض ہو، وَيَرْضَى لِرِضَاهَا، اور اسی سے راضی ہوتا ہے جسے فاطمہ کی رضایت حاصل ہو۔ عزیزوں اور دوستوں، نماز پڑھنے سے خدا راضی نہیں ہوگا، روزہ فقط رکھنے سے خدا راضی نہیں ہوگا، حج کر لینے سے خدا راضی نہیں ہوگا، یہ تمام امور انجام دیجئے مگر حضرت فاطمہ کی رضایت کے ساتھ۔ اور اگر فاطمہ راضی نہیں ہے تو نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا۔ اب تاریخ میں نہ جانے کتنے افراد ہیں جن کے لیے ہم رضائے پروردگار کی دعا کرتے ہیں، مگر کہیں سے کوئی تاریخ کا ایک ٹوٹا پھوٹا جملہ بھی لا کے دکھا دیجئے فاطمہ نے کہا ہو کہ میں جا تو رہی ہوں مگر تم دونوں سے راضی جا رہی ہوں۔ تاریخ کسی کی بھی ہو یہی دکھائی دے گا، فاطمہ نے وصیت بھی کی ہے کہ میں جا رہی ہوں مگر ناراض جا رہی ہوں، خدا کو گواہ کر کے کہہ رہی ہوں کہ میں تم دونوں سے راضی نہیں ہوں۔ اب تاریخ اسلام پڑھیے اور مسلمان تاریخ میں ان زوات کے نام کھوجے جن سے فاطمہ ناراض جا رہی ہیں، اور اگر مل جائے تو کبھی ان کے لیے رضایت پروردگار کی دعا نہ کریے گا۔ وہ کون سی ذاتیں ہیں جنہوں نے فاطمہ کو اذیت دی؟ وہ کون سی ذاتیں ہیں جنہوں نے فاطمہ کو اس طرح ستایا کہ فاطمہ جاتے جاتے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں؟ ذات فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کون درک کر سکتا ہے؟ اس کو ہم درک نہیں کر پاتے، ہم تو فقط فضائل کے ظاہری گوشے دیکھتے ہیں اور اپنے لیے اسی کو شفاعت کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو آشنا کرائیے، سورہ دہر فضائل حضرت فاطمہ زہرا، آیہ تطہیر فضائل حضرت فاطمہ زہرا، آیہ مباہلہ فضائل حضرت فاطمہ زہرا، اور کم سے کم خود بھی پڑھیے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، میں خود بھی اس کا عادی ہوں، 17 رکعت میں ایک بار ہی صحیح جہاں تمام سورہ پڑھتے ہیں سورہ کوثر کو ضرور پڑھیے، اس لیے کہ پورا فضائل فاطمہ سورہ کوثر میں سمٹا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سورہ کوثر میں فضائل فاطمہ سمٹا ہوا ہے۔ کتنا مختصر سورہ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اس سلسلے سے جو مفاہیم ہے، کل مجلس میں جب میں پہنچا تو ہمارے بڑے بھائی علی جناب مولانا غازی عباس صاحب قبلہ توسی
اس سلسلے سے فضائل پڑھ رہے تھے، مجھے فضائل نہیں پڑھنا ہے۔ یہ پورے 3 مصرے ہیں جنہوں نے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے ذات بابرکت کی عکاسی کر دی ہے کہ جس نے ان 3 مصروں کو سمجھ لیا پھر وہ تاریخ کی جھوٹی گواہیوں پر متوجہ نہیں ہوگا، چاہے وہ بیٹیوں کا افسانہ ہو چاہے کسی اور کی فضیلت ہو۔ ان 3 مصروں نے بتا دیا کہ حضرت فاطمہ زہرا اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جو سکون قلب پیغمبر بھی ہے اور دشمن رسول کے منہ پر ایک کاری ضرب بھی ہے۔ آج دشمنان رسول کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، مگر آل رسول کی شکل میں، سادات اور روحانی اولاد کی شکل میں تمام شیعان حیدر کرار اس کائنات کے گوشے گوشے اور چپے چپے پر موجود ہیں، جو حضرت فاطمہ زہرا اور ان کے بابا حضرت محمد مصطفیٰ کا نام لے رہے ہیں۔ عزیزوں اور دوستوں، تو کم سے کم میں جو گزارش کرتا اپنی نمازوں میں جہاں سورہ انا انزلنا پڑھ رہے ہیں، جہاں والعصر پڑھ رہے ہیں، جہاں دوسری سوروں کا ذکر کر رہے ہیں، وہیں کم سے کم 1 رکعت ہی میں صحیح سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھیے اور اس سورے کو اپنے بچوں کو یاد کراتے رہیے تاکہ فضائل فاطمہ زہرا نشر ہوتے رہیں، کوئی ان کا روکنے والا نہ ہو۔ اور عدو فاطمہ سے اپنے بچوں کو آشنا کرائیے۔ کون ہے وہ جو آیت پڑھی تھی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں وہ دنیا میں بھی لعنتی ہیں اور آخرت میں بھی لعنتی ہیں، اور ان کے لیے ایک توہین آمیز عذاب اللہ نے مہیا کر رکھا ہے کہ جب وہ یہاں سے وہاں منتقل ہوں گے تو ذلیل و رسوا کیے جائیں گے۔ لیکن جو محب فاطمہ ہے، جو محب بطول ہے، جو محب حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ہے، اس کا مقام اور ہے، اس کی سربلندی اور ہے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا کہ میدان محشر آواز آئے گی بنت رسول تشریف لا رہی ہیں، اور دروازہ جنت پر سواری روک دی جائے گی، آواز آئے گی اے میری کنیز خاص داخل جنت ہو جائیے۔ جناب زہرا کہیں گے نہیں پروردگار ہم ابھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے محب محشر میں ہیں اور میں جنت میں چلی جاؤں۔ کہا بی بی پھر آپ اپنے محبوں کو اپنے ساتھ جنت لیتی جائیے۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا واپس میدان حشر میں آ جائیں گی۔ اب جو روایت میں لفظیں لکھی ہیں، جیسے کبوتر چڑیا اچھے اور برے دانوں کے درمیان سے اچھے دانے چن لیتی ہے، ویسے ہی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میدان حشر سے اپنے چاہنے والوں کو چن لیں گی اور اپنے ساتھ دروازہ جنت میں لے کے آئیں گی، آؤ چلیں۔ لیکن جناب زہرا کے ساتھ ان کے چاہنے والے بھی جنت پہ رک جائیں گے۔ بطول ٹھہریے، کیا بات ہے؟ کہا کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی اولاد کی محبت میں ہم پر رحم کرتے تھے اور ہمارے ساتھ کرم گستری سے پیش آتے تھے۔ کہا پھر کہا ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں چھوٹ نہ جائیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آپ کی اولاد کی محبت میں ہم سے محبت سے پیش آتے تھے، ہم چاہتے ہیں وہ چھوٹ نہ جائیں۔ حکم ہوگا جاؤ اور تم جسے جسے پہچانتے ہو کہ اس نے ہماری اولاد کی، صلوات پڑھے محمد والے محمد، ہماری اولاد کی محبت میں تمہارے ساتھ محبت کی تھی، تم سے محبت سے پیش آیا تھا، تم اسے اپنے ساتھ لے کے چلے آؤ۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی ذات بابرکت اسے درک کرنا آسان نہیں ہے، لیکن عزیزوں میں نے جو گزارش کی کہ ہم اپنے بچوں کو ان آیات کو رٹوائیں۔ اگر ہم ایام عزا فاطمیہ میں شریک ہو رہے ہیں، مجلس کا حصہ بن رہے ہیں، یا جہاں بھی مجالس منعقد کر رہے ہیں، وہ آیات جو عام طور سے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے فضائل کو بیان کر رہی ہیں، ہم ان ایام میں ان بچوں کو ان آیات کو رٹائیں، اپنا وتیرہ بنا لیں۔
اپنے لیے اسے شفاعت کا ذریعہ قرار دے لیں. اور یہی سیرت فاطمہ زہرا بھی ہے. ماشاءاللہ تقریباً میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں 10-15 بچے تو یہاں دکھائی دے رہے ہیں, 10-20 بچے باہر ٹہل رہے ہوں گے. لیکن عزیزوں, کیا انصاف سے بتائیے گا, جو افراد مقامی ہیں ان سے بھی, انہی سے خاص طور سے, کیا بتائیے کوئی بھی ایسا یہاں پر ہے, ہو سکتا ہے ہو بھی, جنہوں نے اپنے بچوں سے جو یہاں مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی, اور جو باہر ٹہل رہے تھے ان سے بھی پوچھا کہ تم نے آج ایام عزائے فاطمیہ کی مجلس میں شرکت کر کے کون سی آیت یاد کی؟ پوچھا؟ جواب ہاں میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن شاید نہیں میں ہے کہ نہیں پوچھا. لیکن سیرت فاطمہ یہ ہے کہ جب بھی حسنین مسجد سے گھر میں آتے ہیں تو پوچھتی ہے کہ بابا نے آج کیا بیان کیا ہے, اور بچے ان آیات کی تلاوت کر کے بتاتے ہیں کہ آج نانا نے یہ بیان کیا ہے, اور اس کی تلاوت سے فاطمہ کا دل محظوظ ہوتا ہے. اگر اپنے کو ہم محب فاطمہ سمجھتے ہیں تو اپنے بچوں سے مجلس سے واپسی پر چاہے آیت پوچھیں, چاہے روایت پوچھیں, چاہے واقعات پوچھیں کہ آج تم کیا سیکھ کے آئے ہو. مگر افسوس یہی ہے کہ ہم دنیا کے معاملات پوچھتے ہیں مگر فضائل اہل بیت نہیں پوچھتے. بس میں نے آج بات ختم کر دی, وقت ختم ہو چلا ہے, دوسری مجلس بھی ہونا ہے. مولانا موصوف تشریف لا رہے ہوں گے, اور ہمارے استاد محترم حجت اسلام المسلمین علی جناب مولانا سید ضمیر حسن صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں, اور قبل جمعہ 2 مجلسیں ہونی. لہذا میں نے اپنے مفہوم کو سمیٹ لیا. اگر ہم ان مجالس کا حصہ بن رہے ہیں تو ان سے کچھ لے کے جائیں, ورنہ جیسے کورے آئے تھے ویسے ہی کورے چلے گئے. تو اس پہ آنے کا ثواب تو یقیناً ہے کہ آئے بیٹھے ثواب ہے, لیکن وہ ثواب اور دگنا ہو جائے کہ اگر ہم کچھ لے کے جائیں اسے اپنی سیرت میں سمو دیں. یہ در بطول ہے کہ جہاں کے کنیز و غلام بھی در کا کسب کرنے کا ایسا ملکہ رکھتے ہیں. جناب فضلہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ اپنی حیات کے آخری حصے تک قرآن سے کلام کرتے رہیں. کسی نے کچھ پوچھا اس کے جواب میں آیت, کسی نے کچھ پوچھا اس کے جواب میں آیت. تو اگر ہم خادمان اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت سے اپنی زندگی کو مزین کریں. عزیز اور دوستوں, بس آخری لمحہ اور آخری بات, اور اب تو مصائب مجلس تمام. کس کے بچے بھوکے نہیں ہوتے, لیکن کھانا آ جائے تو کوئی ہے جو اپنے سامنے کا کھانا آنے والے سائل کو دے دے؟ اگر ہمارے بچے 1-2 دن سے بھوکے ہوں اور کھانے کا انتظام ہو جائے تو سائل کتنا آواز دیتا رہے, مگر ہم اپنے بچوں پر, چاہے ہم نہ کھائیں مگر اپنے بچوں پر متوجہ رہیں گے, بیٹا کھا لو, جلدی کرو, بڑی مشکل سے ملا ہے, 2 دن سے تم بھوکے ہو. لیکن خانوادہ اہل بیت کی سیرت اس سے الگ ہے. اور کل آپ نے سنا تھا, کھلانے میں کمال ہے, کھانے میں کمال نہیں ہے. حسنین مریض بھی ہیں, منت کے تحت روزہ بھی رکھا گیا ہے, اور جب وقت افطار ہو رہا ہے تو سائل سوال کر رہا ہے, مسکین ہوں. دوسرا دن آیا سائل سوال کر رہا ہے, یتیم ہوں. تیسرا دن آیا سائل سوال کر رہا ہے, اسیر ہوں. لیکن کوئی تاریخ بتا دیجئے کہ کسی ایک نے کھانا روکا ہو, بلکہ وہ کھانا حضرت بطول نے بھی اٹھایا, مسکین کو دیا, علی نے اٹھایا, مسکین کو دیا, حسنین نے اٹھایا, مسکین کو دیا, حتیٰ کہ خادمہ حضرت فضہ انہوں نے بھی اپنا کھانا سائل کو دے دیا. عزیزوں, ہم تربیت اگر لینا چاہتے ہیں تو در اہل بیت میں اپنی نگاہوں کو گڑا کے رکھیے کہ ہمیں تربیت کیسے حاصل کرنی ہے. سائل ہے, سوال کر رہا ہے پیغمبر سے, نبی مجھے صاحب ایمان کر دیجئے. صاحب ایمان ہو گیا, بھوکا بھی ہوں, کھانا مل جاتا تو اچھا تھا. پیغمبر نے پوچھا کون صحابی ہے جو میرے اس نئے صاحب ایمان کی بھوک کو مٹا دے. اور یہ بعد میں لوگ مالدار بن گئے ہیں, اور مالدار ہونے کی
پلیٹیں تاریخ میں لگا دی گئی ہیں، ورنہ ایسے بھی افراد اصحاب پیغمبر میں موجود ہیں جو اصحاب صفہ ہیں، جنہیں چبوترے پہ سلایا جاتا تھا، جن کے پاس نہ گھر تھا نہ مکان تھا۔ ایسے بھی افراد ہیں جن کے پاس کچھ نہیں تھا، مال غنیمت پر ان کا آذوقہ چلتا تھا، مگر اہل بیت سب کے لیے اپنی ضرورتوں سے زیادہ امت کی ضرورت پر متوجہ ہوتے تھے۔ جناب سلمان نے اسے پکڑا اور مختلف اصحاب کے گھر پہ لے گیا، کہیں کچھ نہ ملا، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے دروازے پہ لے آیا اور لا کر کے دق الباب کیا۔ بی بی نے پوچھا کون؟ کہا سلمان ہوں۔ کیسے آئے؟ کہا ایک سائل ہے جو مشرف با اسلام ہوا ہے، پیغمبر نے اسے صاحب ایمان کرنے کے بعد تعلیمات اسلام بھی دی ہیں، اور وہ بھوکا ہے، اسے کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ جناب زہرا کے گھر میں فاقہ ہے، اظہار فاقہ نہیں کیا، کچھ دیر سوچتی رہی، فوراً اپنی چادر اتاری، جناب سلمان نے فارسی کو دے دی، سلمان اسے شمعون کے گھر لے کے چلے جاؤ اور کچھ جو اس سے اس کے بدلے میں لے آؤ، رہن رکھ دو، جب آ جائے گا کچھ مال تو چھڑا لیں گے، اور وہ جو لا کے مجھے دو تاکہ میں گیہوں جو بھی ہے وہ لا کے مجھے دو، میں اس کے لیے روٹی بنا دوں۔ روایت نے لکھا کہ جناب سلمان وہ چادر لیے ہوئے شمعون کے گھر پہنچے، اس سے کہا یہ بنت رسول کی چادر ہے، اسے رہن رکھ لو اور کچھ جو گیہوں جو ہے وہ دے دو۔ پورا واقعہ بیان کر دیا۔ کمال ہے حضرت فاطمہ زہرا کی اس چادر کا، اسے رسول نے اوڑھا اور صاحب تطہیر اکٹھا ہو گئے اور میدان مباہلہ میں صداقت اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ وہی چادر ہے۔ شمعون یہودی گھر پہنچی، واقعہ سنا، آنکھوں میں اشک آ گئے، اور اسی چادر کے صدقے میں وہ مشرف بہ اسلام بھی ہو گیا۔ گیہوں آ گیا، جو آ گیا، جناب زہرا نے اسے پیسا، روٹی بنائی اور روٹی بنا کے جناب سلمان کو دے دی کہ لیجئے اور اس کا پیٹ بھر دیجئے۔ جناب سلمان خود ناقل ہے، میں نے کہا بی بی یہ بھوکا ہے، اس کا کام ایک روٹی سے کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ لیجئے۔ کہا نہیں، ہم اہل بیت راہ خدا میں جو دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے، اس کا پیٹ بھر دو۔ عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں خوشحالی ہو تو میں آپ سے آپ کی تنگ دستی میں کوئی مال نہیں مانگتا، لیکن کم سے کم ایمانداری کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے افراد ایسے ہیں جنہیں معلومات نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جو معلومات کے بعد بھی اس پر پابند نہیں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو معلومات بھی رکھتے ہیں اور پابند بھی ہیں۔ ہر شخص ایمانداری کے ساتھ اپنی بچت کا 5واں حصہ راہ خدا میں خرچ کرتا رہے تو ہمارے معاشرے سے مفلوق الحالی ختم ہو جائے۔ اسے خمس کہتے ہیں، اس پر بڑی بحث آپس میں چلتی رہتی ہے۔ معاشرے کے اندر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان و اعتقاد کے ساتھ نکال کے ایک حقدار تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر سیرت فاطمہ زہرا سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو وہ تو اپنی ضرورت کو بھی پیچھے رکھ کے سامنے والے کی ضرورت کو آگے رکھتے ہیں، لیکن ہم آپ سے اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، جو سامنے والے کا حق ہے اسے اس تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں، تاکہ حضرت فاطمہ کے محبوں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ تفصیل دیگر ذاکر میں پڑھیں گے، بس آخری بات یہی کہہ رہا ہوں، عزیزوں، غاصبان فدق پر لعنت کرنے سے پہلے اپنے اوپر ضرور نگاہ کر لیجئے گا کہ ہم غاصب حقوق آل محمد تو نہیں ہیں، ورنہ ان پر لعنت کرنے کا حق ہمیں تبھی ہے کہ جب ہم نے اہل بیت اور اللہ کے حقوق کو غصب نہ کیا ہو۔ کیسا حق غصب کیا دشمنان فاطمہ نے کہ مسجد نبوی ہے، اگر 11 ہجری سے پہلے مسجد نبوی کا جائزہ لیجئے، بیت الشرف کا دروازہ کھلتا تھا اور فاطمہ اپنے بابا سے ملاقات کے لیے مسجد کی جانب تشریف لے جاتی تھی، تو بڑا عجیب اور روحانی منظر ہوتا تھا۔ جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہو، وہ اپنی اس رحمت کو دیکھتے ہی اپنے جگہ سے کھڑا ہو جاتا تھا، 2 قدم آگے بڑھ کے معانقہ کرتا تھا اور اپنے مقام پہ بٹھا لیتا تھا، جہاں خود بیٹھتے تھے وہیں فاطمہ پیشانی کا بوسہ لے لیتے تھے۔ اور اب حدیث آپ نے بھی، اگر رضایت چاہتے ہیں اللہ کی، رضایت چاہتے ہیں رسول اللہ کی،
تو حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو راضی رکھنے کی کوشش کیجیے، اور یہیں سے اپنے اپنے والدین کے نمک خوار بن جائیے اور خدمتگار بن جائیے۔ یہ جملہ میرا اپنا نہیں ہے، مرحوم حجت اسلام المسلمین سید اطہر عباس صاحب قبلہ کلکتوی نے کسی مجلس میں یہ جملہ پڑھا تھا، میں نے اپنے کان سے یہ ان کا جملہ سنا تھا۔ سب کو چاہت ہے فاطمہ راضی رہیں، حسین کی ماں کی رضایت چاہتے ہیں مگر اپنے ماں باپ کی رضایت نہیں چاہتے۔ لیکن عزیزوں، اگر چاہتے ہو کہ حسین کی ماں راضی رہے تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی رکھو۔ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ام الائمہ ہیں، مگر افسوس کہ 11 ہجری کے بعد جب بی بی مسجد میں آئیں، جو بیٹھے تھے وہ کھڑے نہ ہوئے، کسی نے بیٹھنے کی دعوت بھی نہ دی، بی بی دیر تک کھڑی رہیں اور اپنے حق کے مطالبے کے لیے گفتگو کرتی رہیں۔ عزیزوں، جس کی ایک موجودگی صداقت اسلام کی گواہ بن جائے، جس کی ذات کے لیے آیے تطہیر موجود ہو، اس سے پوچھا جا رہا ہے کہ اپنے اس دعوے کے لیے کوئی گواہ لے آؤ۔ خدا لعنت کرے اس ملعون پر اور ان افراد پر جو اس بات پر راضی تھے کہ فاطمہ گواہ پیش کرے۔ بی بی نے گواہ بھی پیش کیے، گواہی رد کر دی گئی۔ ام ایمن آپ کی کنیز ہیں، علی آپ کے شوہر ہیں، حسنین بچے ہیں، لیکن اے ان دلیلوں کو پیش کر کے فاطمہ کی گواہی کو رد کرنے والوں، یہی بچے تھے جو میدان مباہلہ میں بھی تھے، یہی علی تھے جو میدان مباہلہ میں تھے، یہی فاطمہ ہیں جو میدان مباہلہ میں حقیقت اسلام کی گواہی دے رہی ہیں، صداقت اسلام کی گواہی دے رہے ہیں بچے۔ دروازے فاطمہ، اس کا شرف جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی فرشتہ آئے نہ آئے، مگر ایک فرشتہ ہے جو سب کے گھر آتا ہے، اور جسے کسی کے گھر میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ بطول ہے حضرت فاطمہ زہرا، بطول ہے مریم۔ واقعات تاریخ میں لکھے ہیں کہ جب جناب مریم محو عبادت ہے، روزے سے بھی ہیں، اور ایک مرتبہ ملک الموت ان کے قریب پہنچ گئے تو پوچھا تم کون ہو، میرے پاس کیسے آ گئے؟ تو کہا میں وہ ہوں جو کہیں بھی جا سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے مجھے کچھ امور دیے گئے ہیں۔ مگر در بطول کی عظمت کیا ہے، جس پہ رسول سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، مگر اس در کی عظمت یہ ہے کہ اگر ملک الموت جیسا فرشتہ بھی آنا چاہے تو کھڑا رہے کہ بی بی کہیں کہ آ جاؤ۔ رسول کا سر زانوں پہ رکھا ہے، رسول کی آنکھیں بند ہیں، فاطمہ کچھ آوازیں محسوس ہو رہی ہیں، آنکھوں سے اشک بہ رہا ہے، رسول نے آنکھ کھول دی، بی بی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا بابا دروازے پہ کوئی ہے۔ کہا بی بی اجازت دے دے، اس لیے کہ وہ ہر جگہ بغیر اجازت جاتا ہے۔ مگر عزیزوں افسوس، جس در کے اوپر داخلے کے لیے ملک الموت بھی اجازت چاہے، اسی در کو مسلمانوں نے شکستہ کر دیا۔ آگ و لکڑیاں لے کے آ گئے، آواز دے رہے فاطمہ علی اور حسنین کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بطول دروازے سے چپکی، میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے آسانی سنی، بطول دروازے سے چپکی فریاد کر رہی ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبی سے دروازے پہ سلام کرتے تھے؟ کہا ہم جانتے سب ہیں، مگر ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اور عزیزوں کہا ہوتا تو یقیناً ہم شاید یاد نہ کرتے، مگر کہا ہی نہیں، آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا، فاطمہ فریاد کر رہی ہیں، ملعون نے اپنے نجس پاؤں سے دروازے پہ ضرب ماری۔ ارے ضرب کا لگنا تھا نبی کی بیٹی، در و دیوار کے بیچ میں پھنس گئی، پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گئے۔ زہرا نے آواز دی فضا مجھے سہارا دو، فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزیزوں دوستوں، تو دو جملے مصائب کی ہوئی مجلس تمام، قم میں مجلس ہو رہی ہے، ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے،
مصائب حضرت فاطمہ زہرا پڑھا گیا، خوب گریا ہوا، مجلس ختم ہو گئی، لوگ اٹھے اپنے اپنے گھر چلے گئے، مگر ایک شخص ہے جو بیٹھا زاروں قطار رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ نہ پوچھئے۔ آخر ذاکر، سب سے آخر میں جانے والا ذاکر، اس نے پوچھا کہ بھائی سب چلے گئے اور تجھ پر یہ رقت کیوں طاری ہے اور تو کتنا رو رہا ہے؟ کہا میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر کسی کی پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ اسے سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور میں تعجب میں ہوں، اور گریے کا سبب یہ ہے کہ پسلیاں ٹوٹنے کے بعد زہرا 70-75 دن زندہ کیسے رہی؟ ارے ایک نہیں، تین پسلیاں تھی جو شکستہ ہو گئی تھی۔ بس میں نے مجلس تمام کر دی، ایک وصیت اور سبب وصیت آپ سنتے ہیں علماء سے، ذاکرین سے۔ امیر المومنین وقت آخر جناب فاطمہ کے قریب ہیں، اور جناب فاطمہ نے اپنی رحلت سے پہلے امیر المومنین سے بہت ساری وصیتیں کی ہیں۔ ان وصیتوں میں ایک وصیت یہ بھی ہے، یا علی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل، علی تم ہی مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، اور مجھے شب کی تاریکی میں دفن کر دینا۔ مجھے نہیں پتا کہ بی بی نے کس عنوان سے کہا، مگر میرا دل یہی کہتا ہے کہ شاید بیوی نے یہ سوچا ہو کہ جو زخم بازو پہ ہے اور جو ٹوٹی پسلیاں ہیں، کہیں دن کے اجالے میں علی کی نگاہ ان ٹوٹی پسلیوں پہ پڑ گئی، بازوؤں کے ان زخموں پہ پڑ گئی تو علی شاید برداشت نہ کر سکے۔ مگر روایت کہتی رات کی تاریکی ہے، علی غسل دے رہے ہیں فاطمہ کو، اچانک غسل دیتے دیتے علی چیخ کے روئے، اتنا شدید آواز ہے کہ باہر کھڑے سلمان بے چین ہو گئے۔ علی کے رونے کا سبب کیا ہے؟ جب غسل مکمل ہوا، کفن پہنا دیا گیا، سلمان نے آواز دی مولا خادم ملنا چاہتا ہے، آئے قریب، مولا بس اتنا بتا دیجئے آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کو متعدد مارکے میں دیکھا، وفات پیغمبر پہ بھی آپ نے گریہ کیا، مگر اس شدت سے نہیں۔ کہا سلمان نہ پوچھو، ارے زہرا کی پسلیاں شکستہ تھی، بازو زخمی تھا، زہرا نے ہم سے ٹوٹی پسلیوں کا کبھی شکوہ نہ کیا۔ ہو گیا غسل، کفن پہنا دیا گیا، جنازہ اٹھنے لگا، علی نے آواز دی حسن آگے بڑھو، حسین آگے آؤ، زینب ام کلثوم آؤ، ماں سے رخصت ہو لو۔ حسن نے بڑھ کے رخسار پہ رخسار رکھا، اماں بہت یاد آؤ گی خدا حافظ۔ زینب نے لپٹ کے فریاد کی، اماں بہت یاد آؤ گی خدا حافظ۔ ام کلثوم آگے بڑھی، اماں بہت یاد آؤ گی خدا حافظ۔ مگر کمسن شہزادہ اپنے مقام پہ کھڑا ماں کی تربت کے، ماں کے جنازے کو دیکھ رہا ہے۔ علی آواز دے رہے حسین آگے بڑھو۔ ایک مرتبہ کبھی علی کے چہرے کو دیکھا، کبھی بطول کے جنازے کو دیکھا، رو کے فرمایا بابا حسین تبھی آئے گا جب اماں بلائیں گی۔ ارے بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ آگے بڑھے، آجا میرے حسین۔ حسین دوڑ کے ماں کے قریب آئے، منہ پہ منہ رکھا، اماں خدا حافظ۔ اے اماں آج میں نے تمہیں بلایا آ گئی، مگر کل عصر عاشور مجھے بھول نہ جانا۔ عجب نہیں زہرا نے آواز دی ہو، اے میرے لال، ارے جب تو پشتے فرس سے زمین پہ آئے گا یہ ماں تجھے اپنے آغوش میں لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے ان لمحات کو ہمارے لیے باعث شفاعت و نجات قرار دے۔ پروردگارہ ہمارے ان مختصر لمحات کو عبادت میں شمار فرمانا۔ پروردگار ہم سب کو بحق فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا توفیق عطا فرما کہ ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے در سے جڑنے کے ساتھ ساتھ ان کے مطیع و فرما بردار بھی رہیں۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے علماء و مراج کرام کو طول عمر عطا فرما، معاندین اور حاسدین کے شر سے انہیں محفوظ فرما۔ پروردگار دور پرآشوب ہے،
حادثات آفت و بلایات کا زمانہ ہے۔ میرے محبوب تمام محبان فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اور ان کے اولاد کے محب جہاں جہاں ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہر آفت ہر بلا ہر حادثے سے محفوظ فرما، بالخصوص اموات ناگہانی سے ہم سب کا تحفظ فرما۔ پروردگارہ دنیا ظلم و جور کا مرکز بنی ہوئی ہے، تمام مظلومین کی داد رسی فرما، اور تمام ظالم و جابر طاقتوں کو بالخصوص امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب اور اس کی ہمنوا ظالم و جابر طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ جنت البقیع کے جو تاراج کر دی گئی ہے اس کی تعمیر نو کے اسباب فراہم فرما، اس کی تعمیر سے حضرت صاحب الزمان اور ہم سب کے قلوب کو شادمان و مسرور فرما۔ پروردگارہ دنیا میں حکومت حق کا قیام فرما، وارث حق حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔